سوال پوچھا گیا ہے کہ آپ نے فیس بک پر انشورنس کے بارے میں بتایا ہے، تو آپ یہ بھی بتائیں کہ جو انشورنس میں تکافل ہے، جو اسٹیٹ لائف ہے، اس میں انشورنس کرنی چاہیے یا نہیں؟ میرے بھائی، تکافل کیا مسئلہ کفالت کی ہے، اور کفالت اس کو کہتے ہیں کہ آپ نے کسی بندے کو کچھ پیسے بطور مضاربت دی ہو، یا آپ نے ان کو کچھ پیسے امانتاً رکھوائی ہو۔ تو بطور مضاربت یا بطور امانت اگر آپ نے ان کے پاس پیسے رکھے ہو، اور یہ آپ کا خیال ہو کہ کل کو میں مر جاؤں تو میرے بعد میرے بچوں کے مستقبل کے لیے یہ پیسے استعمال کی جائے، تو یہ تو نہایت ہی مستحسن اور اچھی بات ہے۔ لیکن اس میں ہم نے دیکھا ہے کیا ہمارے پیسے جو ان کمپنیوں کے پاس ہے، کیا وہ شریعت مطہرہ سے متصادم کسی کام میں تو نہیں لگ رہے ہیں؟ مثلاً کیا؟ مثلا یہ کہ تکافل والوں کو میں دوں 20 لاکھ روپے، اور ان کے ساتھ میرا بزنس ایک ایگریمنٹ ہو جائے، اور بزنس ایگریمنٹ میں مجھے یہ تک بھی پتہ نہ چلے کہ میرے پیسے کو کہاں انویسٹ کیا جا رہا ہے، اور جتنی بھی لوگوں نے اس میں پیسے ڈالے ہوئے ہیں تو کیا ان کی انویسٹمنٹ میں مجھے کوئی فکس مل رہے ہیں، یا کبھی لاس اور کبھی پروفٹ ملتا ہے۔ تو کبھی لاس اور کبھی پروفٹ ہو سکتا ہے میں بھی کہ مجھے کبھی پروفٹ نہ ملے، یہ بھی ممکن ہے کہ مجھے کبھی لاس ہو ہی نہ، کیونکہ بزنس کے قواعد یہ ہیں۔ تو اگر مجھے کبھی بھی کوئی پروفٹ ملے، اور یا وہ پروفٹ جو ہے وہ فکس نہ ہو، مثلا وہ بتائیں کہ آپ کے پیسوں پر جو آپ نے 20 لاکھ روپے دیے ہیں، اس 20 لاکھ کے روپے پر سالانہ تمہیں 1 لاکھ کی پروفٹ مل جاتی ہے، تو ایک تو یہ فکس نہ ہو۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس میں ربا کی کوئی صورت نہ ہو، یعنی کوئی سود کی کوئی کیفیت نہ ہو اس میں سے۔ اور تیسری بات اس میں یہ ہے کہ مجھے معلوم ہو کہ میرے پیسے کہاں کہاں استعمال کی جاتی ہیں، اور ان میں سے پورا ڈیٹیل لینا ہوگا، تو تب اس صورتحال میں وہ جائز ہے تکافل۔ لیکن اگر یہ چیزیں اس میں نہیں ہیں تو پھر تکافل اسی صورت میں جائز نہیں ہے۔ ہاں، آپ تکافل کی وجہ سے، میری بات ہوئی تکافل والوں سے، پاک قطر تکافل سے، تو انہیں میں نے کہا کہ آپ کو کبھی لاس تو نہیں ہوتا؟ انہوں نے کہا ہو جاتا ہے ہمیں لاس۔ میں نے کہا جب آپ کو لاس ہو تو آپ کے امپلائرز جو ہے انہیں پھر آپ کیا اس لاس میں شامل کر لیتے ہیں؟ تو اس نے کہا نہیں، ہم اپنے امپلائرز کو اپنے لاس میں نہیں شامل کرتے۔ میں نے کہا تو پھر ان کے آپ اپنے لاس کو پورا کہاں سے کرتے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ امیر قطر جو ہے وہ پھر ہمیں اس کو پورے کرتے ہیں۔ میں نے کہا یہ امیر قطر اس کمپنی کے ہیڈ ہے، چیف ہے؟ اس نے کہا نہیں، یہ امیر قطر اس کی چیف اور ہیڈ نہیں ہے۔ میں نے کہا اگر ان کا چیف اور ہیڈ ہو بھی تو تب بھی یا تو سارے امپلائرز کو جب نقصان ہوا ہے، یا آپ کی کمپنی کو نقصان ہوا ہے، تو مالک کو بھی نقصان ہوگا اور امپلائرز کو بھی نقصان ہوگا۔ اور اگر مالک کو نقصان ہو رہا ہے اور وہ نقصان مالک اپنی جیب سے پورے کر رہے ہیں، تو پھر جو امپلائرز ہے، تو امپلائرز کو جو آپ پیسے دے رہے ہوتے ہو وہ کس مت سے دے رہے ہو؟ وہ بھی تو آپ کے ساتھ بزنس ڈیل میں شریک ہے۔ جب وہ بزنس ڈیل میں شریک ہے تو پھر ان کی بھی نقصان کا اجارہ، اور آپ ان کے نقصان کا جو جبیرہ کر رہے ہو وہ کس مت سے کر رہے ہو؟ تو نقصان جب ہو جاتی ہے تو ساروں کو وہ نقصان کنورٹ ہو جاتی ہے، پوروں پہ تقسیم ہو جاتی ہے۔ اگر فائدہ ہوا تو ساروں کو فائدہ ملا۔ میں نے ان سے پوچھا کہ پاک قطر تکافل میں جو آپ کر رہے ہیں کہ امیر قطر ہمارے سربراہ ہے، تو جب آپ کو پروفٹ ہو جاتا ہے تو اس امیر قطر کو بھی آپ کی پروفٹ کا کچھ حصہ مل جاتا ہے؟ اس نے کہا نہیں، وہ صرف ہمارا گائیڈ ہے، وہ صرف ہمارا جو ہے وہ گاڈ ہے، ہیڈ ہے، چیف ہے ہمارا، وہ ہمیں صرف واچ کرتے ہیں، بس کمپنی ہماری اپنی ہے۔ تو فلہذا اس طریقے سے میرے خیال میں اس میں انویسٹمنٹ جائز نہیں ہے۔ ہاں، مجھے پتا ہو کہ لاس میں بھی مجھے شرکت کرنی ہوگی، اور پروفٹ میں بھی شرکت کرنی ہوگی، اور یہ پتا ہو کہ میرا یہ بزنس جو چل رہا ہے یہ کس کے ساتھ چل رہا ہے، اور یہ بھی پتا ہو کہ کوئی فکس تو نہیں ہے۔ تو اگر فکس نہ ہو اور یہ ساری اس میں نہیں ہو خامیاں، تو پھر تکافل میں کوئی حرج نہیں ہے، آپ کر سکتے ہو۔ سلسلہ لیے سیفیہ کی نعتیں، منقبتیں و بیانات و دیگر معلومات سے آگاہ رہنے کے لیے ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کریں، اور اس ویڈیو کو لائک کریں اور کمنٹ ضرور کریں۔